بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے اور اس کی چالوں سے کیسے بچا جائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا وجود بھی ہے جو انسان کو نیکی سے روکنے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کی اصل دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے اور وہ قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ شیطان کن طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ شیطان کا پس منظر۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کون ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر متعدد مقامات پر کیا ہے۔ شیطان کا اصل نام ابلیس ہے اور یہ جنات میں سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں تو شیطان نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے۔ وسوسے ڈالنا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسے ڈالنا ہے۔ وہ دلوں میں برے خیالات ڈال کر انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ سورۃ الناس۔ گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ شیطان انسان کے سامنے گناہوں کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش نظر آئیں۔ وہ دنیا کی چمک دمک، شہوتوں اور خواہشات کو بڑا چڑھا کر دکھاتا ہے تاکہ انسان اللہ کی یاد اور اطاعت چھوڑ دے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کرنا۔ شیطان انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے اور وہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، بشرطیہ کہ انسان سچی توبہ کرے۔ نیکیوں کو مشکل بنا کر دکھانا۔ شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ نیکی کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ نماز، روزہ، صدقہ اور دیگر عبادات کو انسان کے لیے بھاری اور بوجھل بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان ان سے دور رہے۔ بے صبری اور جلد بازی پیدا کرنا۔ شیطان انسان کو صبر کا دامن چھوڑنے اور جلد بازی کرنے پر اکساتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرے اور غلط راستہ اپنائے۔ بدگمانی اور حسد پیدا کرنا۔ شیطان دلوں میں حسد، نفرت اور بدگمانی کے جذبات پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ آپس میں لڑیں، جھگڑیں اور محبت و بھائی چارہ ختم ہو جائے۔ شیطان سے بچنے کے طریقے۔ اللہ کی پناہ مانگنا۔ شیطان کے شر سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سورۃ النحل۔ ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت بہت مؤثر ہے۔ شیطان اس دل میں نہیں ٹھہرتا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ نماز کی پابندی۔ نماز شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ کے قریب رہتا ہے اور شیطان کے وسوسے اس پر کم اثر کرتے ہیں۔ صبر اور استقامت۔ شیطان اکثر انسان کو نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں ہر حالت میں صبر اور استقامت کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ شیطان کی چالیں ناکام ہو جائیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزارنا چاہیے تاکہ شیطان کے وسوسے ہمیں گمراہ نہ کر سکیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچنے اور سیدھا راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جس دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، جس زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتا ہے، وہ دل ہمیشہ اور وہ زبان اور وہ جسم ہمیشہ شیطان کی چالوں سے بچا رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، کوشش کیا کریں کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے دور رہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے دور رکھے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔